السلام علیکم بچوں. تو آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک مکمل حقیقی کہانی ہے. اس کہانی کا نام ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا. تو بچوں چلو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا. وہ ان کی چوتھی بیٹی تھی. عربی میں 4 کو اربع کہتے ہیں. اسی مناسبت سے ان کا نام رابعہ رکھا گیا. پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی والد کا انتقال ہو گیا. کہیں جاتے ہوئے وہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی. ایک بردہ فروش یعنی انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والے نے پکڑ کر انہیں کنیز بنا کر ایک امیر آدمی کو بیچ دیا. وہ آدمی بہت سخت مزاج تھا. ان سے بہت کام لیتا. ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اسے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی کوٹھری سے ہلکی سی آواز آئی. وہ حیران ہوا کہ یہ کس سے باتیں کرنے کی آواز ہے. اس نے کوٹھری کے قریب جا کر سنا. آپ رحمۃ اللہ علیہا اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہی تھی. اے اللہ، آپ میرا حال جانتے ہیں. میں وقت پر نمازیں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتی. اے میرے رب، مجھے معاف کر دیجئے. اپنی کنیز کا یہ کلام سن کر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا مالک اللہ تعالی کے خوف سے لرز گیا. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے. صبح ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہا اسی گھر میں رہنا چاہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر ایسا نہ چاہیں تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہا اپنی مرضی کی مالک ہیں. میری آپ رحمۃ اللہ سے صرف یہ درخواست ہے کہ جس ذات کی آپ رحمۃ اللہ علیہا رات کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہے اس سے صدقے میری زیادتیوں کو معاف کر دیجئے. میری آدمی کی گفتگو سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا، میں یہاں سے جانا ہی چاہوں گی. غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ حضرت رابعہ بصری علیہا ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئی. وہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے. وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہا نے قرآن مجید حفظ کیا. قرآن مجید کی تفسیر، حدیث اور اسلامی فقہ کو خوب سمجھا. بہت سی احادیث زبانی یاد کی. تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دل و جان سے دن رات عبادت میں مشغول رہتی. تو بچوں پارٹ 2 ہم دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے. شکریہ.